السلام علیکم۔ رمضان کا دوسرا روزہ۔ پہلا روزہ ہمارا گزر چکا۔ دوسرے روزے میں اب ہم نے اپنا موازنہ کرنا ہے کہ کیا ہمارا روزہ صرف ہمارے پیٹ تک محدود ہے۔ اگر تو یہ روزہ ہمارے پیٹ تک محدود ہے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی فکر والی بات ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ روزہ یہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے اور یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر تو ہم روزے کا صحیح طور پر حق ادا ہی نہیں کر پا رہے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی فکر مند والی بات ہے، کیونکہ ہم اپنے اللہ کو راضی ہی نہیں کر پا رہے۔ روزہ ہونا چاہیے ہمارے پورے جسم کا، ہماری آنکھوں کا، ہمارے ہاتھوں کا، ہماری زبان کا، ہمارے پاؤں کا، ہر چیز کا روزہ، کیونکہ قیامت والے دن ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا کہ ہم نے ان سے کون سا کام لیا ہے۔ تو ہمیں لازمی اپنا موازنہ کرنا چاہیے کہ آخر ہمارا روزہ کس کیٹیگری میں آتا ہے، صرف ہمارے پیٹ تک کا روزہ ہے کہ ہمارے پورے جسم کا روزہ ہے۔ اگر تو ہمارا روزہ صرف پیٹ کی حد تک محدود ہے تو یہ ہمارے فکر مند ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کس طرح راضی کریں گے۔ ہم بھوک بھی کاٹ رہے ہیں، پیاس بھی، ہر چیز، لیکن ہم اپنے اللہ کو راضی نہیں کر پا رہے، تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اگر ہمارا روزہ ہمارے پورے جسم کا ہے تو یہ خوشی والی بات ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر پا رہے ہیں، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، ہم اپنے جسم کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو یہ واقعی ہمارے لیے کیا ہے؟ خوشی کا باعث ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا موازنہ کرنا ہے کہ ہم واقعی روزوں کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اپنی زبان پر قابو رکھنا ہے ہر اچھی اور بری بات سے۔ اچھی بات اس لیے کہ خاموشی وہ بہترین ہے۔ اپنے اللہ کو یاد کریں، اپنے اللہ کی طرف رجحان کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، یہ بہترین ہمارا یہ روزہ ہے۔ بات کریں، بہت کم بات کریں، ضرورت کے تحت بات کریں، فضول بات ہرگز نہ کریں۔ اپنی آنکھوں کا روزہ رکھیں ہر بے حیائی اور فحش چیز سے، یہ ہے ہماری آنکھوں کا روزہ۔ اپنے ہاتھوں کا ہر برے کام کرنے سے روکیں، اپنے قدموں کو روکیں ہر غلط جگہ جانے سے، تو یہ ہے ہمارے جسم کا روزہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آج جیسا کہ دوسرا روزہ ہے، ایک ایسا عمل جس کا مجھے آج پتہ چلا اور یہ عمل پہنچانے والی میری خود کی مدر ہے، اور یہ ضرورت سمجھی کہ آپ سے یہ عمل شیئر کیا جائے کہ میں نے خود بھی کرنا ہے اور آپ بھی کریں، میرے لیے بھی، میری فیملی کے لیے بھی، اپنے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، اپنے ارد گرد سب کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ خیر و برکت ہے اس میں، پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جانی ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے اپنے مائنڈ میں سیٹ کرنا ہے کہ عمل میں نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فائدہ پہنچانا ہے مجھے بھی اور میری دعا کی وجہ سے دوسروں کو بھی، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ عمل تو میں کر رہی ہوں تو فائدہ دوسروں کو ہوگا، یہ چیز نہیں۔ انشاءاللہ اب دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر آپ سے خوش ہوگا اور آپ کی ہر دلی مراد پوری ہوگی۔ تو یہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے 3 مرادیں، دلی مرادیں جو پوری نہیں ہو رہی، اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لینی ہیں کہ یہ میری 3 مرادیں ہیں اور اللہ کی ذات نے پوری کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ دلی مرادیں پوری ہوں گی، اور یہ عمل آپ نے آج یعنی کہ دوسرے روزے سے 6ویں روزے تک کرنا ہے، اور یہ کتنے دن بنتے ہیں؟ 5 دن۔ کتنے دن بنتے ہیں؟ 5 دن۔ اور کیا ہے؟ 7 سلام جو ہمارے قرآن پاک میں موجود ہے، جو ہماری حفاظت کرے گی ہر چیز سے، ہمارے جان و مال کی حفاظت کرے گی، ہماری عمر دراز ہوگی، بخار پرانے سے پرانا نہیں ٹوٹ رہا،
ختم ہو جائے گا، کینسر، لا علاج جتنے بھی بیماری ہیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ اپنے آس پاس میں دیکھیں کون یعنی کہ اتنی شدید بیماری میں مبتلا ہے، نام لے کے اللہ سے اس کے لیے دعا کریں، جو ہے صحت اسے ملے گی، اجر آپ کو ملے گا، کیونکہ دعا آپ کرنے والے ہیں، وسیلہ آپ بنے ہیں۔ تو آپ نے کبھی بھی یہی نہیں سوچنا کہ کام میں کر رہی ہوں تو اس کا ثواب جو ہے، اس کا اجر کسی دوسرے کو مل رہا ہے، نہیں، وسیلہ اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ اللہ آپ سے کتنے خوش ہیں آپ نہیں جانتے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، درمیان میں آپ نے 7 سلام پڑھنے ہیں، صرف 7 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ صرف 7 دفعہ۔ اور یہ افطاری سے پہلے آپ کر لیں۔ کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ پانی پر پڑھ کر جو ہے وہ دم کر کے پلائیں گھر والوں کو بھی۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا جو بھی جس بیماری میں مبتلا ہے، انشاءاللہ اللہ ہی ہے نا صحت دینے والا، انشاءاللہ اللہ صحت دے گا۔ 7 سلام قرآن پاک میں ہمارے موجود ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ سلام قولا من رب رحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 سلام آپ نے 7 دفعہ پڑھنے ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ آپ نے افطاری سے پہلے کر لینا ہے، اور افطاری جو ہے روزہ اسی سے کھولنا ہے۔ تو یہ افطاری کے ٹائم کا اب مشکل 2 نہیں تو 5 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ تو آپ نے اپنا ہر کام کمپلیٹ کرنے کے بعد خلوص نیت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اور 3 اپنی دلی مرادیں اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور عمل کو ختم کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ الہی میں گر گرا کے آپ نے سب کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے۔ اس ٹائم جو ہے سب سے بڑی دولت وہ صحت ہے، صحت ہوگی سارے کام ہوں گے۔ تو ہمیں جو ہے اپنے رب کی رضا حاصل کرنی ہے، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہمیں تھوڑی سٹرگل کرنی پڑے گی۔ تو سٹرگل سے نہیں گھبرانا، انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے گا۔ اور آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے میری مدر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے۔ یہ عمل میرے تک پہنچانے والی میری مدر ہے، میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا۔ تو میری مدر کے ساتھ ساتھ سب اپنے والدین، سب کے والدین کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے، اللہ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے، کیونکہ زندگی میں بہاریں انہی سے ہیں، رونقیں انہی سے ہیں۔ یہ ہوں گے تو سب ہوگا، اگر یہ نہیں ہوں گے تو ہماری دنیا ویران ہو جائے گی۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سب کے والدین کو، سب کے گھر والوں کو صحت و تندرستی اور سکون کی زندگی عطا کرے، اتفاق دے، کیونکہ اتفاق میں ہی برکت ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔